والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی نے اس عنوان سے جو بھی وسوسے دیے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم ان کے جوابات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. علی الحسن نقوی صاحب نے ان سے سوال کیا. دوسرا سوال آپ کے اسی جواب سے جو نکالا ہے وہ پچھلے دنوں میں ویڈیو سن رہا تھا. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر محدث اعظم جو ہیں، ساتھ ان کے شاگرد شیخ ابو یحییٰ نور پوری بھی موجود تھے. انہوں نے آپ کی یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ سب و شتم والا مسئلہ، اچھا انہوں نے یہ بیان کیا ہے جی جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے کہ وہ سب و شتم کرتے تھے، یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں. انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اگر انجینئر صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی کہاں لکھا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگرانی میں کرتے تھے یا کراتے تھے، یا حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا وہاں تو میکسیمم یہ بات آ رہی ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا. اب کوئی پتہ نہیں وہ لوگ ناسبی تھے، کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے، میں تو ان کے کہنے پہ ہی ایسے فٹ کرتا ہوں. اب مرزا جی اس کے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں جی اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ پیپر عام آدمی پڑھے گا، ٹھیک ہے نا جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کوئی بریلوی یا شیعہ پڑھے گا تو وہ یا علی مدد اس میں سے ثابت کر دے گا، لیکن ایک عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا کہ نہیں، اس سے نہ تو اللہ ہی کی مدد ثابت ہوتی، اس سے نہ تو اللہ ہی کی مدد ثابت ہوتی ہے. اچھا یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے نا. مرزا جی نے یعنی کہ جواب اس طرح دینا شروع کیا ہے کہ جی وہ مطلب ہمارے ریسرچ پیپر کو عام آدمی پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کوئی بریلوی ہے یا شیعہ پڑھے گا تو یا علی مدد اس میں ثابت کرے گا. ابھی کوئی پوچھے مرزا جی بریلوی اور شیعہ کون ہیں؟ وہ عام آدمی نہیں ہیں کیا؟ بریلوی شیعہ سے مراد آپ کی کیا؟ آپ یا تو یہ کہتے ہیں بریلویوں کے جو اکابرین ہیں، شیعوں کے جو اکابرین ہیں، تو چلو بات سمجھ میں آتی. بریلوی پڑھے گا شیعہ پڑھے گا وہ عام آدمی نہیں ہے کیا؟ اچھا کہتے ہیں لیکن ایک عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا کہ نہیں، اس سے نہ تو اللہ ہی کی مدد ثابت ہوتی ہے. ابھی عام آدمی کون ہے؟ اصل میں مرزا جی اشارہ دے رہا ہے عام آدمی سے مراد جو مرزا کو اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر جو سن رہے ہیں. ورنہ خود ہی مرزا جی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے. یعنی مرزا جی جو اپنی ویڈیو میں شروع میں عوام الناس کو تو للو پنجو قرار دے کے اور یہ بتا چکے ہیں کہ یہ تو ان کو تو دلائل کی تمیز ہی نہیں ہے، تو عام آدمی آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو کیسے سمجھے گا؟ اسی طریقے سے مرزا جی نے یعنی کہ کہا تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. یعنی عام جو آدمی ہے نا مرزا جی کا بقول وہ ایک کمزور مسلمان ہے کہ جس کو کوئی بھی ڈاؤٹ دے کر اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا ہے.
تو عام آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن اب آپ اس کے بعد ہوشیاری دیکھیں گے, مرزا جی کہتے ہیں یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ ہے, وہ خود پڑھیں, وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا. کیوں مرزا جی؟ للو پن جو عوام ہے, کمزور مسلمان ہے, ٹوٹا بوٹا دین پہنچا ہوا ہے, وہ کیسے فیصلہ کر لیں گے مرزا جی؟ ایک بات ہے, ان کو دلائل کی تمیز ہے, وہ کتابوں کے بارے میں واقف ہے, وہ تاریخی اور حدیثی روایات کے بارے میں علم رکھتے ہیں. نہیں مرزا جی, آپ تو جو بیان کر رہے ہیں پبلک اس بعض تو ایسی جن کو یعنی جن کی حالت یہ ہے کہ خود بقول آپ کے وہ علماء سے متنفر ہیں, بقول آپ کے, تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ دوسرا ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کسی اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہیں, اس چیز کا انکار کیا کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پر لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کسی نے انکار کیا ہے؟ اب مرزا جی سے کوئی پوچھے کہ دوسرا ان سے میں یہ پوچھتا ہوں, تو مرزا جی سامنے بیٹھ کے پوچھ لو, وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ پوچھ لیتے ہو, وہیں بیٹھے بیٹھے سب بول دیتے ہو. کبھی آگے سامنے بیٹھ کے بھی پوچھ لیا کرو کہ بھئی آپ نے ایسے بولا, ذرا یہ بتا دو. باہر ہے. اب یہ دیکھیں, یہ پھینکی گئی رسیاں. یہ کیا پھینکی گئی ہیں؟ رسیاں. کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کسی اہل سنت کے امام نے, جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہیں, اس چیز کا انکار کیا ہے کہ آل امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کسی نے انکار کیا؟ مرزا جی واہ, آپ کے تو بڑے مزے آ رہے ہیں. کوئی مرزا جی سے پوچھے کہ مرزا جی اہل سنت کے یعنی کہ ائمہ اس چیز کا انکار تو جب کریں جب کسی اہل سنت کے عالم نے, جو کہ یعنی کہ متفقہ طور پہ سب کے نزدیک یعنی کہ ایک معتمد علیہ قسم کا عالم ہے, ایک ثقہ قابل اعتبار اور ایک محقق قسم کا عالم ہے, جس کی تاریخ پہ گہری نگاہ ہے, جو باتوں کو جانتا ہے, سمجھتا ہے ہر دور میں. مرزا جی ہر دور میں, مرزا جی کے مقلدین کو ہم توجہ دلائیں گے, ہر دور میں اہل سنت کا وہ امام تو نکال کر دکھائے نا کہ جو یہ کہتا ہو کہ یعنی کہ آل امیہ منبروں پر سیدنا علی پر سب شتم کرتی تھی. یہ تو انکار کے بات تو بعد میں ہوگی, پہلے تو اقرار کی بات ہوگی. کس نے کہا یہ کہ جی وہ آل امیہ جو ہے وہ منبروں کے اوپر سیدنا علی پہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ سب و شتم کیا کرتے تھے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کون سے امام نے یہ بات کی؟ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ذکر ہو نا. آیا اس کا مورخین میں کیا مقام ہے؟ آیا اس کا علماء جرح و تعدیل میں کیا مقام ہے؟ آیا وہ روات کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ آیا وہ تاریخ و متون کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ اس کی کتنی نگاہ ہے ان چیزوں کے؟ اور وہ یہ بات کرتا ہو مرزا جی پہلے تو آپ کو نکال کر لے کر آئے نا, کہ جو پہلے تو اقرار کرتا ہو کہ ہاں ایسا ہوا ہے, آپ نہیں لائے ہو کہ جی انکار کرتا ہے. کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث سے آل مروان نے اس میں لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں, لعنت و اللہ کی ابو تراب کے اوپر. 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا, یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں کام ہوتے تھے, یہ سارے کے سارے کام جو ہیں. دیکھو ذرا یہ رسیاں دکھائی جا رہی ہیں, سانپ, غور طلب نکتہ ہے. دیکھیں جی, یہ مرزا جی نے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 6229 کی طرف اشارہ کرا, یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ کتاب فضائل الصحابہ ہے. فضائل الصحابہ کے اندر یہ ہے باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے تحت مرزا جی کا بیان کردہ نمبر سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے کیا مکاری کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ ہیں آل مروان کے, اس کے اندر الفاظ ہیں, اور آل مروان سے بعد میں خود ہی نتیجہ نکال لیا کہ یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں یہ کام ہوتے تھے. اب پہلے ایک لفظ کیا لائے؟ آل مروان. اب جب کہ آپ ذرا غور کیجیے گا, میں آپ کو روایت کی طرف باقاعدہ اشارہ دیتا ہوں. روایت میں آل مروان کا لفظ نہیں ہے, روایت کے اندر الفاظ ہیں رجل من آل مروان. روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ رجل من آل مروان کا لفظ ہے. آپ دیکھیں ذرا مکاری اس آدمی کے, آل مروان نہیں رجل من آل مروان. فرق کیا ہوا؟ آل مروان یعنی کہ مروان کے خاندان والے, آل مروان کا مطلب یہ ہوا, اور رجل من آل مروان کا مطلب ہوا کہ مروان کے خاندان کے ایک شخص نے. کہاں تو پورا بنو امیہ, پورا آل مروان,
जिसने रजुल मिन आले मरवान में से रजुल का लफ्ज खा लिया और सिर्फ आले मरवान पढ़ के सुना है। मक्कारी देखे आप इस आदमी की। और अगर ऐसा ही है, हम मिर्जा जी से पूछेंगे, मिर्जा जी कुरान पाक के अंदर सूरह मोमिन की ये आयत नंबर है 28, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकाला रजुल मोमिन मिन आले फिरौना, वकाला रजुल मोमिन मिन आले फिरौना यक्तुम ईमानहु, और कहा उस मोमिन शख्स ने जो कि आले फिरौन में से था। अब अगर आप रजुल मिन आले मरवान को गलती से आले मरवान बोल के और आगे आपने मायने ये निकाले हैं कि सारे आले मरवान, तो फिर ये जो कुरान में आता है रजुल मोमिन मिन आले फिरौन के आले फिरौन में से वो शख्स जो मोमिन था, क्या आप मिर्जा जी फिर इसके मायने ये करेंगे सारे के सारे आले फिरौन मोमिन थे? बताइए, क्या ये मायने किए जाएंगे कि सारे के सारे आले फिरौन मोमिन थे, या ये मायने किए जाएंगे कि वही रजुल मोमिन मिन आले फिरौन, फिरौन के खानदान का एक मोमिन शख्स? ठीक। अब आप देखें रजुल मिन आले मरवान यानी एक आदमी। अच्छा, फिर जो मिर्जा जी ने, अभी आपको याद होगा हमने पहले ये बात पढ़ी है कि मिर्जा जी ने यानी किफायतुल्लाह सनाबली साहब को जो ना वो मुखातिब करके, और मिर्जा जी ने जो ना ये बात की कि हाँ, ये मौलवी जरा पूछे ना इससे किफायतुल्लाह सनाबली से कि बता ये कौन है। मिर्जा जी ने आगे से बुखारी यानी पीछे से बुखारी के वाले से एक रिवायत नकल की कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ऐसे ऐसे लोगों ने कहते कि हम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अगर इंतकाल हो जाएगा हम फलां की बैत कर लेंगे। तो मिर्जा जी ने उस पर पूरी कहानी बनाई और मिर्जा जी ने उसके ऊपर कहा कि अब ये किफायतुल्लाह सनाबली से लोग पूछें कि बता ये कौन है। ऐसे मिर्जा जी से हम कहेंगे मिर्जा जी ये सही मुस्लिम के अंदर जो आता है रजुल मिन आले मरवान, मिर्जा जी आप और आपकी पूरी जुर्रियत उठो, खंगालो, ढूंढ के दो, बताओ ये कौन है। हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हम मरते दम तक इस शख्स के ऊपर लानत करेंगे, मरते दम तक। आप सिर्फ हमें यह निकाल कर लाकर दो रजुल मिन आले मरवान में कि मरवान के खानदान का एक शख्स कि जिसने लान अल्लाह अबा तुराब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मिर्जा जी आप हमें वो शख्स से निकाल के ला दो कि फला आदमी था। ये हमारा वादा है, जब तक जिंदा है उठते बैठते इस आदमी पर हम लानत करेंगे। लेकिन आप रजुल मिन आले मरवान की मक्कारी करते हुए मायने करो सारे के सारे बनु मैया। मिर्जा जी ऐसा नहीं है, ये मक्कारी नहीं चलेगी। अच्छा, फिर इसके बाद जी मिर्जा जी कहते हैं कि ये इस बात का सबूत है कि आले मरवान तो बाद में है ना, यानी बनु मैया का पूरे दौर में काम होते थे हैं? उसमें आले मरवान है और तुमने उससे बनु मैया खींच के लिया है। आप अंदाजा करें। मिर्जा जी के सुनने वालों को मैं ये नसीहत करूंगा कि इस आदमी को बगौर सुना करें। ये आदमी इतना मक्कार और अय्यार है। आप देखें जरा, रजुल मिन आले मरवान के पहले तो मायने करता है आले मरवान, रजुल मिन आले मरवान में से रजुल का लफ्ज गायब कर देता है। फिर उससे खुद ही बजाय मरवान के खानदान वाले मायने करने के सारे ही बनु उमैया घसीट लाता है। उसके बाद कहता है ये सारे के सारे काम जो हैं ये कहां से शुरू हुए हैं। मैंने इसमें अहादीस बताई और अल्हम्दुलिल्लाह शेख जुबैर साहब ने भी वो अहादीस पढ़ी हैं, उनकी तहकीक मौजूद है। मिर्जा जी हमारे सामने बैठे होते थे, मिर्जा जी से अच्छा मिर्जा जी शेख जुबैर साहब ने वो हदीस पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या हुआ?
उससे क्या होगा? समझे जरा बात को ना। मिर्जा जी कहते हैं इसी वीडियो में एक जगह, कहते हैं इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ साबित किया है। और मैंने शेख जुबैर साहब से फोन पे बात की, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमजोर है। तो शेख जुबैर साहब की तहकीम आपकी नजर में कोई अहमियत और हैसियत नहीं रखती, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप शेख जुबैर का नाम लेते हैं। जैसे आपने कहा और अल्हम्दुलिल्लाह शेख जुबैर साहब ने वो हदीस पढ़ी है, उनकी तहकीम मौजूद है। नहीं मिर्जा जी ऐसे नहीं, आप एक एक करके उसे हमारे सामने पढ़ो और फिर उसके बाद देखो हम आपकी असल औकात कैसी लोगों को दिखाते हैं। कहते हैं जी वो पढ़े इस तरीके से। अच्छा कहते हैं इस तरीके से बाल की खाल उतारना शुरू कर देंगे ना तो इसका कोई अंजाम नहीं, हम ये पब्लिक की अदालत में रखते हैं, वो इसे पढ़ें कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। समझे जरा बात को? इस तरीके से बाल की खाल निकालेंगे। सुनो जरा बात, कोई मिर्जा जी से पूछे मिर्जा जी तो अगर बाल की खाल निकालनी ही नहीं थी, अगर कोई इस तरह देखना ही नहीं था, मिर्जा जी ने पता है ये क्यों की होशियारी? आप समझो, कोई इनसे ये बैठ के ना पूछ ले बताओ रजुल मिन आले मरवान ये कौन आदमी है, ये है वो बाल की खाल। मिर्जा जी ने फौरन चलाकी की, अब ऐसे बाल की खाल निकालेंगे तो नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सही बुखारी की रिवायत लाते हो और आप किफायतुल्लाह सनाबली से सवाल करते हो बताइए कौन है, तब बाल की खाल नजर आ रही होती है, जब नहीं नजर आ रही होती। अपनी बारी में कैसे बाल की खाल नजर आई है? और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी कोई हम ये पब्लिक की अदालत में रखते हैं, वो इसे पढ़ें कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने अभी अर्ज किया कौन पब्लिक? बतौर खास अवामुन्नास के लिए शाहजी के जिन्हें अहादीस के सही या दईफ होने की पहचान नहीं होती, जब तक उनकी कोई रहनुमाई को दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं बेचारों को, वो इतने लल्लू पंजू हैं तो उनको पता ही नहीं चलता सही व दईफ क्या है, वो हम फैसला करेगी। मिर्जा जी बहुत काला। अच्छा जी कहते हैं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मसला 124C के अंदर बड़ी डिटेल से बताया है कि सही मुस्लिम में मौजूद है। फिर ये सबका तर्जुमा करते हैं तनकीद। ठीक है जी, तनकीद करना। अच्छा इनसे पूछें एक मिनट, मिर्जा जी को मिर्जा जी अली हसन ने सवाल में ये बात की थी कि वो सबका मायने क्या करते हैं? मिर्जा जी उसने तो नहीं की, लेकिन मसला ये कि मिर्जा जी अपने अंदर की राफजियत ना निकालें, मिर्जा जी खन्नास ना बने, मिर्जा जी वसवसा ना दें, सवाल नहीं पैदा होता। अब देखें कहते फिर ये सबका तर्जुमा करते हैं तनकीद। ठीक है जी, तनकीद करना। अच्छा इनसे पूछें जो उम्मे सलमा की रिवायत है मुस्नद अबी आला में, जिसको गुलाम मुस्तफा ज़ई साहब भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी सही कहते हैं कि जी सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है गालियां बकी जाती हैं, नाउज़ुबिल्लाह। सबका मायने मिर्जा जी ने गालियां की। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, उसको गुलाम मुस्तफा ज़ई साहब भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब भी सही कहते हैं। माशाअल्लाह। सुनो जरा बात। अच्छा सबसे पहले तो ये मेरे हाथ में मुस्नद अबी आला है। मिर्जा जी ने जिस रिवायत की तरफ तवज्जो दिलाई मुस्नद अबी आला की ना, उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा वाली, ये मुस्नद अबी आला का सफ़ा नंबर 1258 है, मुस्नद उम्मे सलमा। इसके अंदर हदीस नंबर है 7007। ठीक। अच्छा जी सनद पर जाने से पहले मतन पर गौर कीजिएगा। कालत उम्मे सलमा अनबी अब्दुल्लाह अल जदली काला कालत उम्मे सलमा आयुसब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मनाबिर, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबरों से सब शितम होता है? सब होता है। कुलतु व अन्न ज़ालिका, उनसे कहा ये कहाँ होता है? कालत अलैसा युसब्बु अलीयुन फमन युहिब्बुहु, क्या अली और उसके साथियों के ऊपर सब शितम नहीं होता? फ़अशहदु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युहिब्बुहु, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के नाम पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से मोहब्बत करते थे। ये रिवायत। अब देखिए सबसे पहले मतन पे गौर कीजिएगा। ये मेरे हाथ में मौजबुल औसत है इमाम तबरानी की।
اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 111، یہ حدیث ہے 344۔ عبد الرحمن ابن اخی زید بن ارقم قال دخلت على ام سلمہ ام المؤمنین فقالت من این انتم۔ عبد الرحمن زید بن ارقم کے بھتیجے وہ کہتے ہیں ہم گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، فقالت من این انتم، تم کہاں سے ہو؟ فقلت من اہل الکوفہ۔ لو جی میتیں اٹھ گئیں، انتقال، کہاں سے ہو؟ فقلت من اہل الکوفہ، ہم نے کہا اہل کوفہ سے ہیں۔ فقالت انتم الذین تشتمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو۔ فقلت ما علمنا احدا یشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم تو کسی کے بارے میں نہیں جانتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہو۔ قالت بلا الیس تلعنون علیا، کیا تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ وتلعنون من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ان پر۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائی، کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، آپ کے اہل خانہ کوفے میں رہتے تھے یا شام دمشق میں رہتے تھے؟ کیا مروان کوفے میں رہتا تھا؟ کیا مروان کے خاندان کے لوگ کوفے میں رہتے تھے؟ آپ اندازہ کریں مرزا کتنا بڑا مکار ہے۔ اب دیکھیں دو میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو مرزا کو معجم الاوسط والے اس متن کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یا تو مرزا کے مقلدین کو یہ تسلیم ہونی چاہیے کہ اس یعنی جاہل کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اس کو تو جو ڈکٹیشن دے دیا گیا بیٹھ کے اس نے وہی رٹا مار دیا۔ اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ پتا تھا، اس نے جان بوجھ کر مسند ابی یعلا والا طریق پڑھا کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ایوسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنابر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے منبروں پر سے، ان پر تنقید کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات سے، وہ کون سے منبر ہیں، وہ کہاں کے منبر ہیں؟ وہ دمشق کے منبر ہیں، وہ شام کے منبر ہیں، وہ بنو امیہ کے منبر ہیں، وہ آل مروان کے منبر ہیں، یا وہ اہل کوفہ کا منبر ہیں؟ اور اہل کوفہ میں کون نہیں جانتا، اہل کوفہ میں پہلے نمبر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت ملامت کرنے والے خوارج تھے۔ کون نہیں جانتا اس بات کو؟ بچہ جانتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مرزا جی اصل جو یعنی ولنز تھے ان کو مرزا جی نے چھپا لیا اور الزام کس پہ ڈالنے کی کوشش کی مرزا جی نے؟ آل مروان پہ، بنو امیہ پہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی نے جو کہا کہ جی مرزا جی نے یہ بات کی کہ اس کو شیخ زبیر صحیح کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صحیح کہتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا ذرا اس بات کو نا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اس روایت کو بیان کیا ہے سدی اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ، یہ ہے سدی کا پورا نام۔ یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 396 ہے۔ سنیے گا ذرا اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں قال حسین بن وافد المروزی، حسین بن واقد مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمیعت من السدی فما کنت حتی سمیعتہ یشتم ابا بکر و عمر فلم اعد الیہ۔ میں سدی کے پاس گیا، ابھی پہنچا ہی تھا، کھڑا ہی ہوا تھا اس کے پاس، میں نے اس سے سنا وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں اس کے پاس پھر کبھی دوبارہ نہیں گیا۔ اس کا مطلب سدی بدعتی تھا، سدی بدعتی تھا۔ اور آپ سمجھیں ایک بدعتی کی گواہی کم سے کم ایک بدعتی تو لے سکتا ہے، ایک سنت پہ عمل کرنے والا۔ مرزا کو سدی جیسوں کی روایت مل رہی ہے، اور آگے سنیں سدی سے روایت کرنے والا ہے عیسیٰ بن عبد الرحمن البجلی اور اس سے عبید اللہ بن موسیٰ۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 413، یہ عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار بازام الابسی، اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ابن عدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ شیعہ تھا، اس نے شیعت کے حوالے سے منکر روایتیں بیان کر رکھی ہیں، اور اسی بنا پہ لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کی تضعیف کرتے ہیں۔
اور ابن ابان نے کتاب الشکار میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ تشیع کی طرف مائل تھا. یعقوب بن سفیان کہتے ہیں شیعہ تھا, اور یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِن قَالَ قَائِلٌ رَافْضِيٌّ لَمْ أَنْكِرُ عَلَيْهِ, اگر کوئی شخص سے رافضی کہے تو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ ہوا منکر الحدیث, اور یہ منکر الحدیث تھا. امام جوزجانی کہتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ غلوف کرتا تھا اور بدعتی نظریات کا حامل تھا اور عجیب قسم کی روایتیں بیان کرتا تھا. اب آپ سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس سے. سند میں شیعہ اور بدعتی راوی, سند میں شیعہ اور بدعتی راوی, متن سے پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ اہل کوفہ کے لیے ہے, لیکن مرزا جی کو دیکھو آپ کہ مرزا جی نے کس مکاری کے ساتھ اسے اہل شام کی طرف اور خصوصاً بنو امیہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی, اور کتنے اطمینان سے مرزا جی نے یہ بات کہہ دی کہ جی اس کو فلاں صحیح کہتا ہے اور فلاں جو ہے وہ صحیح کہتا ہے. اچھا دیکھیں, جبکہ مرزا جی نے اپنے بارے میں یہ بات کہہ رکھی ہے کہ جی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں, حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں کہتے ہیں تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنسز بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. تو مرزا جی تو صحیح روایتیں بتائیں گے نا, سمجھے. اور خود مرزا جی نے ہوشیاری کیا کی ہے, مرزا جی نے ضعیف روایت بیان کی ہے, اور وہ بھی وہ کہ جس کا متن مرزا جی کے بیان کردہ معنوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں تو میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ آپ, اچھا پھر وہ معنی مرزا جی نے اس روایت کے بیان کیا. اب کہتے ہیں وہاں تنقید ترجمہ کرے نا, وہاں تنقید ہو ہی نہیں سکتا. کیوں مرزا جی کیوں نہیں ہو سکتا یہ ترجمہ؟ کہتے ہیں علی پہ تنقید, نبی پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. اگر سیدنا علی کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے وہ تو حضرت علی کی ذات کے اوپر تنقید ہے نا. اگر حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کرنا ہوتی نا تو جن جن لوگوں کو یہ اختلاف رائے ان کے دور کے اندر موجود تھا وہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ مرزا جی نے انہیں منطقی طور پہ خود ہی کہہ دیا کہ مسند ابی اعلیٰ والی روایت صحیح نہیں ہے. منطقی طور پہ مرزا جی کے اپنے منہ سے یہ بات نکل چکی ہے. جو انہوں نے روایت میں شک پیدا کیا نا کہ سیدنا علی پر تنقید کرنا گویا اس طرح ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرنا, اور اگر ایسے ہی ہوتا تو لوگ تو اپنے ایمان سے فارغ ہو چکے ہوتے. اب آپ سمجھے ذرا بات کو مرزا جی, ہم کہتے ہیں نہ تنقید ترجمہ ہوگا نہ سب و شتم کے جو میں نے گالیاں آپ نے کیا نہ وہ ترجمہ ہوگا. سیدھی بات, یہ متنی وہ نہیں ہے کہ جو آپ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نمبر 2, سند میں شیعہ بدعتی راوی ہیں, شیعہ بدعتی راویوں کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر سب ہو رہا تھا, اسی لیے ام سلمہ نے کہا, ام سلمہ کو نہیں پتا تھا یہ تنقید ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے تنقید تو ہو سکتی ہے, اور وہ حدیث سنا رہی ہے جس نے علی کے اوپر جو ہے وہ سب کیا اور اس نے نبی کے اوپر کیا, تو علی کے اوپر تنقید تو نبی کے اوپر تنقید نہیں ہے, وہ سب کا ترجمہ وہی سمجھ لیجئے. اور یہ میں نے صحیح مسلم سے, اچھا سب کا ترجمہ وہی سمجھ لیجئے. اب ایک سمجھے طرح سے بات کو نا, سب کا ترجمہ ہم وہ کیسے کریں گے؟ ہم پہلے سب کا ترجمہ حدیث کی روح سے کرتے ہیں. مرزا جی کو ہم حدیث ہی سامنے رکھیں گے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. مرزا جی سمجھے ذرا اس بات کو, یہ صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم جلد نمبر 6 ہے, صفحہ نمبر 708 ہے. اس میں کتاب الفضائل ہے, باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حدیث نمبر 5830 ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ حسینی امام مسلم کی, جن کے لیے مرزا جی کہہ چکے پکے حسینی تھے. پکے حسینی مرزا جی, پکے حسینی آپ کے حساب سے. نمبر 1. نمبر 2, مرزا جی کہتے ہیں جتنی خطرناک روایتیں ہیں وہ سب صحیح مسلم میں. خطرناک مرزا جی کا جو ایک خصوصیت کے ساتھ کلام ہے, حدیث رسول کا مذاق اور اڑانے کے لیے, اس کی توہین کرنے کے لیے. ٹھیک, اچھا اب سنیں ذرا بات کو. یہ لمبی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک چشمے سے پانی پینے سے منع کر دیا تھا. لمبی روایت ہے, اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ دو اشخاص نے اس سے پانی استعمال کر لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ ہیں فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. مرزا جی اب سب کا معنی آپ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں. فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہ سب کیا. اب مرزا جی سب کے معنی آپ یہاں کیا گالیاں دینا کریں گے؟ نعوذ باللہ. مرزا جی کیا معنی گالیاں ہو گئے ادھر؟ مرزا جی کہیں گے نہیں, تو ہمارا مقدمہ مکمل ہو گیا کہ مرزا جی نے سب کے معنی جان بوجھ کر گالیاں کر کے نعوذ باللہ من ذالک بنو امیہ سے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آل مروان سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جان بوجھ کے. اور میں بتا دوں یہ کوئی مسند ابی اعلیٰ نہیں پڑھ رہا, صحیح مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں مرزا جی. اور سنیں ایک اور بات, چھوڑیں کہ جناب وہ اس روایت کو بھی ذرا 2 منٹ کے لیے نا آپ سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے بھائی, صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 515, کتاب الاعتصام. کتاب الاعتصام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب ما یکرہ من التعمق. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 7305. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عباس, چچا عباس اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, سیدنا عباس اہل بیت, سیدنا علی اہل بیت, دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے فدق کے مسئلے پر, جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ حکومت کے اندر جو نگرانی کے معاملات رکھے ہوئے تھے, اس نگرانی کے مسئلے میں کہ عباس کہتے ہیں میں کروں گا, علی کہتے ہیں میں کروں گا, اس مسئلے کو لے کے جب وہ پہنچتے ہیں تو عباس عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضی بینی و بین الظالم بین الظالم استبا فقال راحت عثمان و اصحابہ. اچھا سنیں ذرا بات کو, کہ عباس کہتے ہیں کہ امیر المومن میرے اور ظالم کے درمیان میں, بھائی میرے سنو ذرا, چچا عباس علی اور چچا عباس دونوں ہیں, دونوں کا اختلاف ہوا اس مسئلے میں, ٹھیک ہے. چچا عباس کہتے ہیں اقضی بینی و بین الظالم. یہ ظالم انہوں نے کس کو کہا؟ مرزا جی کے مقلدین کو ہم توجہ دلائیں گے. یہ وہ ظالم کس کو کریں؟ جاؤ مرزا جی سے پوچھو, مرزا جی چچا عباس پہ کیا حکم لگے گا. اس کے بعد آگے دیکھیں, استبعا, دونوں نے ایک دوسرے پہ سب کیا, دونوں نے ایک دوسرے پر, عباس اور علی نے ایک دوسرے پر سب کیا. اب ہم مرزا جی سے کہیں گے مرزا جی چلو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف, کہ تم فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا کرو گے چھوڑو. تم استباء میں یہ ابن عباس اور علی یہ دونوں نے جو آپس میں سب کیا ہے, مرزا جی اس کے معنی کرو. اب یہاں پہ روایت بخاری کی کرو معنی اس کے, آپ اس کے معنی یہ کرو گے دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے. مرزا جی انتقال تو ہو جانا ہے لیکن یہ معنی نہیں ہونے ادھر, ٹھیک ہے. سب کے معنی تنقید, ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں کے اوپر توجہ دلانا, یہ تو ہو سکتا ہے. سب کے کوئی اور معنی نہیں ہو سکتے جب تک قرینہ موجود نہ ہو. اور سنیں ذرا بات کو, اور کہتے ہیں کہ اور یہ میں نے صحیح مسلم سے الفاظ لعن اللہ ابا تراب بتائے ہیں, اور اس کے علاوہ جو یہ مسلم میں امرا معاویہ موجود ہے کہ معاویہ نے حکم دیا. سنو ذرا بات کو, اس کے علاوہ جو یہ مسلم میں ہے امرا معاویہ موجود ہے کہ معاویہ نے حکم دیا, سعد بن ابی وقاص نے انکار کیا. تو یہ کہتے ہیں جی حکم دیا تھا تنقید کرنے کا ہے. مرزا جی امرا معاویہ کے معنی حکم دیا معاویہ نے. اگر معاویہ نے حکم دیا ہوتا تو خلیفہ کی اطاعت تو فرض ہوتی ہے نا, سعد بن ابی وقاص کو وہ عمل کرنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی ایک بالکل نرے جنگلی شخصیت ہیں, ان کو پتہ کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے. اگر ہر جگہ امرا کے معنی ہر جگہ مرزا جی حکم کریں گے نا, تو سنیں ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں سورہ یوسف ہے, قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 18. یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آتے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آئے ہیں اور ایک جھوٹی قمیص پر خون لگا کر آ گئے ہیں, اور آ کر کہتے ہیں
کہ ہم مصروف تھے اور بھیڑیے نے آ کے ہمارے بھائی کو کھا لیا، یہ اس کی قمیض ہے۔ یعقوب علیہ السلام یہ قمیض دیکھتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو اس قمیض کے اوپر کہیں بھی ایک خراش تک کا نشان نظر نہیں آتا، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا۔ کالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ ایک ایک لفظ کے میں معنی کروں گا، سولت بنا لی ہے، لکم تم لوگوں نے، انفسکم اپنے آپ سے، امرا حکم، یہ معنی حکم ہوں گے۔ مرزا جی کے مقلدین سے میں کہوں گا یقین کریں یہ آدمی نرا جاہل ہے، اگر آپ اس آدمی کے پیچھے چلے یقین کریں یہ گمراہ ہے، آپ کو مزید گمراہ کرے گا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے، یہاں امرا کا معنی بات ہوگا۔ تو صحیح مسلم کے روایت میں لفظ کیا ہے؟ امرا معاویہ، تو مطلب کیا ہے؟ سننا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، مرزا جی نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 951، وہی باب من فضائل علی بن ابی طالب، اس کے تحت حدیث نمبر 6098۔ سنو ذرا بات کو، کہا امر معاویہ بن ابی سفیان سعد، تو معنی کیا ہوں گے یہاں پہ؟ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے ایک بات کی، ہمارا حکم دیا، ایسا نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے انکار کیا، تو کہتے ہیں جی حکم دیا تھا تنقید کرنا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس قسم کی، اچھا تو ان سے پوچھیں تنقید کرنے کا حکم دیا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی ان کے دور کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہیں گے ہاں جی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنائی۔ اچھا رکیں ذرا، یہاں ایک چیز سمجھتے چلیں۔ اچھا تو ان سے پوچھا تنقید کرنے کا حکم دیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید ہوا کرتی تھی ان کے دور کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہیں گے ہاں جی، نہیں جی ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے، آپ پہلے ہمارے سامنے بیٹھیں گے، اب ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ روایتیں ساری تاریخ حوالہ جاتے کھولیں گے، آپ پڑھیں گے، ہم آپ کو اس وقت سنیں گے ہمارے سامنے، جب ہمارے سامنے بیٹھے ہوں ہم اس وقت آپ کو سنیں گے۔ اس وقت مرزا جی ہم جب آپ معنی کر رہے ہوں گے نا، جب آپ سے پوچھیں گے مرزا جی تنقید ڈھونڈ کے نکالو اس میں کیا ہو رہی ہے، تنقید چاہیے، لفظی ترجمہ نہیں چاہیے، تنقید میں الفاظ کیا بولے گئے وہ چاہیے، اس کا پس منظر چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، تنقید شروع پہلے کہاں سے ہوتی ہے، کون سب سے پہلے کس کو کہتا ہے، یہ سب ہمیں، آپ تو ویسے بھی کہتے ہیں، ہم تو اسٹارٹ سے شروع کرتے ہیں، آپ نے تو اس ویڈیو میں کہہ رکھا ہے، تو ہم آپ کو اسٹارٹ سے لے کے چلیں گے، تو یقین کریں مرزا جی یہ حاجی نہیں ہوگا، یہ ناجی ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اچھا اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنائی، ٹھیک ہے، اب ان کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ فضیلت اپنی جگہ، تنقید اپنی جگہ ہے، تنقید وہ اس وقت الفاظ میں تھی کیونکہ اس کا طریق ایک خصائص علی میں بھی، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب معاویہ کو یہ 3 باتیں بتائی نا سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا، اتنے ڈر گئے۔ اچھا سنیں، میں آپ لوگوں کو توجہ دلا، مرزا جی پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے حوالے سے بات کرتے نا، مرزا جی بول کر آئے میں رافضی نہیں، میں ان کے لیے ادبیہ لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتا ہوں، یہی دیکھ لو آپ، مرزا جی نے سعد بن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہا ہے، دو یہ کلمات کہیں، لیکن آگے تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ ہے مرزا جی کی رافضیت، جس کو چاہے کتنا بھی چھپا لیں مرزا جی کے اندر سے وہ کسی نہ کسی طرح نکل آتی ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ وہ سنن نسائی کبریٰ کے اندر بھی ہے جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا، اتنے ڈر گئے۔ سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ ہے امام نسائی کی، ٹھیک ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 122 123، توجہ سنیں میری بات، ٹھیک ہے، غور طلب نکتہ ہے، روایت نمبر ہے 8339، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الخصائص میں لائے، ذکر و اختلاف علی محمد بن منقدر فی حاضر الحدیث کے تحت، ٹھیک ہے، یہ وہی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے بکیر بن مسمار کی سند سے، لیکن لطف کی بات دیکھیں امام مسلم جو کہ حسینی ہیں
वो इस कलमे को नहीं लेके आए, वल्लाहि मा ज़िक्रुहु माविया बिहुर्फिन हत्ता खरजा मिनल मदीना, ये रिवायत यहाँ मुकम्मल हो गई। इतने डर गए किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं, इतने डर गए, मिर्जा जी ने आगे ना इतने डर गए, हजरत साथ उनको जिस तरीके से डांटा था, डांटा महावीर दिल का हजरत साथ डांटेंगे। अब तो डांटने का लफ्ज यहाँ किसी भी न सही मुस्लिम में ये अल्फाज, नए अल्फाज सुन कुबरा इमाम नसाई के अंदर है, ये मिर्जा ने घड़े और इतने डर गए, ये भी मिर्जा के घड़ंत है, ये भी रिवायत में अल्फाज नहीं है। ठीक है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर कहीं भी ये जुमला मौजूद नहीं है, वल्लाहि मा ज़िक्रुहु माविया बिहर्फिन हत्ता खरजा मिनल मदीना, और अल्लाह की कसम उसके बाद माविया ने तस्करा नहीं किया एक हर्फ भी, यहां तक कि आप मदीने से चले गए। रिवायत के अल्फाज ये हैं जो कि सही मुस्लिम में नहीं है। मिर्जा जी से हम सवाल पूछे, मिर्जा जी अभी आप आगे ही कहोगे, वो इमाम अबू दाऊद की आदत है वो नाम छुपा लेते हैं। मिर्जा जी हुसैन इमाम मुस्लिम ने भी तो कहीं जुमला नहीं छुपा लिया, समझे हैं बात को है नहीं? या दूसरे लफ्जों में फिर ये कहना पड़ेगा जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तारीखुल कबीर इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 115 इसके अंदर बुकैर बिन मिस्मार के हालात नकल करते हुए वो कहते हैं रवा अनहु अबू बकर अल हनफी, रिवायत करता है इससे अबू बकर अल हनफी, जो कि अबू बकर हनफी सही मुस्लिम के रावी नहीं है। देखो सही मुस्लिम की सनद क्या है, सुनना जरा बात को। हदसना कुतैबा बिन सईद व मोहम्मद बिन अब्बाद, ठीक है, काला हदसना हातिम व हुवा इब्न इस्माइल अन बुकैर बिन मिस्मार अन आमिर बिन साद बिन अबी वकास अन अबी है, वही सनद सारी। ठीक है, गौरतलब नुक्ता है, आमिर बिन साद बिन अबी वकास से बुकैर बिन मिस्मार रिवायत करता, बुकैर बिन मिस्मार से अबू बकर अल हनफी। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत करना हातिम बिन इस्माइल है, हातिम बिन इस्माइल की रिवायत के अंदर ये अल्फाज आखिरी वाले नहीं है। बुकैर बिन मिस्मार से जब अबू बकर हनफी इस रिवायत को बयान करते हैं वहां ये अल्फाज हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रवा अनहु अबू बकर अल हनफी फी बाज़ुन नजर, अबू बकर हनफी से रिवायत करता है और उन रिवायतों पर नजर है, और उन रिवायतों पर नजर है। सुनना जरा बात को। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये जब लिखते हैं किसी रावी के बारे में तो मतलब क्या होता है, ये मेरे हाथ में अल-मौक़िदा फी इल्म मुस्तलह अल हदीस इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 83 के ऊपर वो कहते हैं व अम्मा कौलुल बुखारी सकतु अनहु फज़ाहिरुहा अन्नहु मा तुअर्रिज़ु लहु बिजरहि वला तादील, कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सकतु अनहु का जुमला इस्तेमाल करें तो जाहिर ये होता है कि मुहद्दिसीन का जरा व तादील के मामले में कोई तारुज़ नहीं है। वह अलिमना मक़सदु बिहा बिल इस्तक़रा अन्नहा बिमायने ही तरकुहु, तो हमें यह पता लगता है उनका मकसद इससे इस्तक़रा है कि इस लफ्ज के मायने ये है कि तमाम मुहद्दिसीन ने उसकी रिवायत लेना तर्क की। वह कज़ा आदत हो इज़ा काला फी है नजर, और ये उनकी आदत में है जब वो कहते हैं कि इसमें नजर है बिमायने अन्नहुम मुत्तहम, तो इसके मायने होते हैं कि वो मुत्तहम है, यानी कि उस पर रिवायत खुदा न खास्ता रिवायत में अल्फाज बनाने का इस तरह का कुछ इल्जाम है। अवल लैसा बेसिका, या वो सिका नहीं है, काबिल एतबार नहीं है। फहुवा इंदहु अस्वाउ हालम मिन ज़ईफ, हर सूरत में वो ज़ईफ से ऊपर दर्जे का रावी होता है, यानी ज़ईफ से भी ज़ईफ, जब रावी पे जो ज़ईफ होने का हुक्म लगता है वो उससे भी बुरे हालात वाला रावी होता है। अब समझें इस बात को कि अगर कोई कहे और फिर मिर्जा जी के बकौल नासिरुद्दीन अल्बानी के बराबरी की शख्सियत शेख ज़ुबैर अली ज़ई, ये इख्तिसार उलूमुल हदीस है हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, इसका तर्जुमा और तहकीक शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने की है। इसके सफ़ा नंबर 68 के हाशिए के अंदर शेख ज़ुबैर लिखते हैं, सुनो जरा बात को। हाफिज़ ज़हाबी ने अब्दुल्ला बिन दाऊद अल वास्ती के जिक्र में कहा कि बुखारी ने कहा फी है नजर, आप ये बात सिर्फ उसी के बारे में कहते हैं जो आम तौर पर उनके नजदीक मुत्तहम यानी सख्त ज़ईफ होता है। मिर्जा जी तो यानी आपने जो सुन कुबरा इमाम नसाई के खसाइस अली के वाले से जो आपने रिवायत नकल की है वो सनदन ज़ईफ है, और मसला ये है कि अवाम तो है ही ना लल्लू पंजू कि जो यानी कि इस बात को समझते नहीं है, बहरहाल सही ज़ईफ की पहचान नहीं रखते, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको जाता है बकौल आपके। अच्छा, बाकी मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब की एक बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं जो उन्होंने बात की है और वो मेरी सपोर्ट में है। उन्होंने कहा एंड में उनको ये शक तो पड़ गया, उनको पता है वान तुम तालमून, तुम जानते हो, जिस तरह उलमा यहूद को पता तो था ये वही नबी हैं
कहते हैं कि जी असल बात यह है कि देखें उनमें तो जंगें भी हो गई, तो एक दूसरे को कत्ल भी किया, तो उसमें गाली गलौज तो छोटी चीज है। आप सुने मेरी बात तवज्जो से। गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की वीडियोस जो हमें हासिल हो सकी इस मौजू के ऊपर कि जिसमें वो अबू यहया नूरपुरी साहब के सामने बैठ के सब व शितम के मसले पर जवाब दे रहे हैं, अब तक हमें किसी वीडियो में इस किस्म के अल्फाज नहीं मिले जब मिर्जा जी ने गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की तरफ मंसूब किए। बिलफर्ज बल्कि बफर्द मुहाल गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने अगर इस तरह के अल्फाज कहे भी हों तब भी मिर्जा जी को कोई फायदा नहीं हो सकता। उसकी वजह है मिर्जा जी से हम ये कहेंगे, मिर्जा जी आपने उन्हें तो उलमा यहूद की छवि करार दे दिया, नाउजुबिल्लाह। आप तो एक आइकन है, आप चोचो क्या हैं, आप चोचो तो एक आइकन हैं। तो अब आप समझें, और आप तो वो चोचो हैं कि जो ये बात कह चुके हैं। अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचा दूं। मिर्जा जी आप तो ऐसे चोचो हैं जिन्होंने जिम्मेदारी मुंसिफ मिजाजी के लेते हुए हक बात करनी है, आपने क्यों नहीं कर ली? सुनो, अव्वलन तो उनके दरमियान जंगें हुई, उनके दरमियान जिनकी तरफ आपने इशारा किया, हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज के अंदर इसकी मुकम्मल वजाहत दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के आपस में कोई जंगें नहीं हुई। सहाबा किराम और उस साजिशी गिरोह के दरमियान जंग हुई है कि जिन्होंने मुसलमानों के दरमियान इंतशार की कोशिश की थी। और ये बात तो एक दूसरे को कत्ल भी किया, तो उसमें गाली यानी एक दूसरे को कत्ल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के हवाले से हमने इस बात के दलाइल दिए कि उन्होंने नाउजुबिल्लाह कोई एक दूसरे को कत्ल नहीं किया, ये भी झूठी बात है। फिर उसके बाद आगे कि जी गाली गलौज छोटी चीज है, नहीं। अव्वलन तो गाली गलौज को साबित करेगा गाली गलौज, और दूसरी बात ये छोटी चीज है, नहीं छोटी चीज नहीं है, पहले तो उसको साबित होना चाहिए, फिर छोटी चीज नहीं है। और गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने ऐसी बात की नहीं है। उसके बाद कहते हैं उनकी लॉजिक है, ये उन्होंने अंदर से मान लिया कि ये हुआ भी है। कल को ये अगर हम मान भी जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो छोटी बात है, लेकिन मसला गाली गलौज का नहीं है। अब यहां से मिर्जा जी वो बात कहने जा रहे हैं कि मैं मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से ये कहूंगा कि बड़े ही होशो हवास के साथ इसको सुनने की जरूरत है कि ये असल में हमारा मुकदमा है जो मिर्जा जी की जबान से आ रहा है। सुनो जरा बात को। कहते हैं लेकिन मसला गाली गलौज का नहीं है। देखना कौम शुएब अपना तराजू लेकर बैठ रही है, देखना जरा बात को। लेकिन मसला गाली गलौज का नहीं है, मसला है कि एक बंदे के मरने के बाद उसको गाली गलौज करना, उसके ऊपर तनकीद करना, मरने के बाद तनकीद करना नाजायज। मैं ये जुमला मिर्जा जी का दोहरा, हाँ मिर्जा जी आगे पटरी चेंज करेंगे लेकिन हम वहां भी नहीं छोड़ेंगे, बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। सुनो जरा बात को। मिर्जा जी का पहला ट्रैक, मिर्जा जी कहते हैं कि लेकिन मसला गाली गलौज कर नहीं है, मसला ये है कि बंदे के मरने के बाद उसको गाली गलौज करना, उसके ऊपर तनकीद करना, मरने के बाद तनकीद करना नाजायज। अब कोई मिर्जा जी से पूछे, मिर्जा जी क्या मुआविया जिंदा है, क्या मुग़ीरा बिन शुबा जिंदा है, क्या यजीद जिंदा है, जान क्या मान पाऊं तो अर्ज करूं, क्या यजीद जिंदा है, क्या आले मरवान जिंदा है, क्या मरवान जिंदा है? मिर्जा जी आपने जो मुसलमानों के बुजुर्गों पर तनकीदें की, उन पे गाली गलौज करवाई, उस वक्त मिर्जा जी आपको नाजायज होना याद नहीं आया। लेकिन मसला आपका यही है ना कि आप हैं कौम शुएब में से, जिसके लेने के बाद कुछ और हैं और देने के। क्या बात है कि जब अली के लिए बात आ रही है, नहीं मरने वाली तनकीद नहीं। हम मिर्जा जी आपका उसूल हमारे सरा को सवाल पैदा होता है, अपने उसूल को खुद ही तोड़ते हुए मुआविया पे भी तो मुग़ीरा बिन शुबा पे भी तो दीगर साहब रसूल के ऊपर आप तनकीदात कर रहे हैं, लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं। आपको उस पर ना शर्म है, ना हया है, ना अपने उसूल की पासदारी है। उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं एक तो है किताब और सुन्नत के दलाइल में करें, ये मिर्जा जी ने पटरी चेंज की। एक तो है किताब और सुन्नत के दलाइल में करें, किताब और सुन्नत के दलाइल में करें। मिर्जा जी नाजायज जो आपने कहा वो किताब और सुन्नत के दलाइल में नहीं था, अगर था तो आप कौन से दूसरे किताब सुन्नत के दलाइल में आप करवा रहे हैं? अच्छा, कहते हैं जिस तरह अहले हदीस हर मिंबर पे करते हैं हजरत उमर के ऊपर तनकीद, सबसे ज्यादा अहले हदीस करते हैं। जामे तिरमिजी में हदीस है हज तमत्तु पे पाबंदी लगाई तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने मुखालफत कर दी। अव्वलन तो
اس مسئلے پہ معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں 27 نومبر 2020 کو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں تحقیق کا صحیح طریقہ کے عنوان سے ایک درس دیا تھا. اس درس کے اندر اس کی پوری وضاحت دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حج تمتع پر اس طرح پابندی لگوائی جیسے کہا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا وہ قطعی مفہوم نہیں ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طرف منسوب ہوتا ہے. اور نمبر 3 جس پہ سب سے زیادہ ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہ اہل حدیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر تنقید نہیں کرتے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت. مرزا بدبخت کے اوپر اللہ کی لعنت کہ وہ اہل حدیث کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ اہل حدیث عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں. بے شرم بے غیرت آدمی بدبخت کہ ہم سیدنا عمر پہ تنقید کریں گے. کوئی اہل حدیث سیدنا عمر کے اوپر تنقید نہیں کرتا. سنو, اور وہ مرزا ہی کیا جس کی اوقات نہ نظر آئے. آپ کو میں مرزا کی اسی ویڈیو میں مرزا نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے عوام جو ہے نا وہ کتاب و سنت پہ چلتی ہے. اور مزید آگے کہتے ہیں وہ حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حق کی آواز کی پشت پہ. آج سنیں ذرا بات, کتنا بڑا لطیفہ ہے. اہل حدیث کتاب و سنت پہ چلنے والے, اہل حدیث حق کی آواز کی پشت پہ کھڑے ہونے والے, وہ اہل حدیث عمر پہ تنقید کریں گے. کیا بے شرم آدمی ہو. اور اس کو سننے والے یار کیسے, آپ اندازہ کریں ذرا بات کہ اس کو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں. اب بے غیرت بدبخت آدمی, تھوڑی دیر پہلے تو نے یہ بکا تھا, اب تو یہ بکواس کر رہا ہے. اور تو یعنی کہ اندازہ کرو اتنا بے شرم ہے کہ اس نے الزام لگا دیا, اس کو اتنی حیا نہیں آئی کہ اگر زیادہ نہیں 10 افراد سے بھی انٹرویو لے لی گیا اہل حدیث کی, 10 افراد سے بھی انٹرویو لے لی گیا حج تمتع والی روایت سنا کہ کیا عزت رہ جائے گی میری. اور اس کے بعد دیکھیں کہتے ہیں تو کبھی کوئی میں نے کبھی جرت کروں گا میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہے. سنو ذرا بات کو, کیا کہا مرزا نے کہ اب میں تو کبھی کوئی میں نہیں کبھی جرت کروں گا میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہے. مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر کہا ہے میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ. یہاں تو گڑبڑا کے ایسے نہیں, میں مرزا کے الفاظ آپ بھائیوں کا آگے پڑھ رہا ہوں. تو کبھی کوئی میں نہیں کبھی جرت کروں گا میں کہوں گا اہل حدیث گستاخ ہے. مرزا جی نے اسی ویڈیو میں کہا ہے میں پھر کہوں گا اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ. اصل میں مرزا جی اللہ تعالیٰ کا اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے اس مالک کا. آپ کا سب سے زیادہ کفن دفن کا انتظام اہل حدیث ہی کر رہے ہیں. آپ کی قبر جتنا اہل حدیث کھود رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل سے یہ سعادت کسی اور کے حصے میں اب تک نہیں آ رہی ہے. جس طرح مرزا قادیانی کی سب سے زیادہ اہل حدیثوں نے قبر کھودی تھی, اسی طریقے سے آپ مرزا پارٹ 2 کی بھی سب سے زیادہ اہل حدیث کی قبر کھود رہے ہیں. یہی وجہ آپ سب سے زیادہ اہل حدیثوں کے بارے میں ہی زبان درازی کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, آئے ہم بھی اب بدلے لیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ سنت کی بات ہو رہی ہے, اس طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کتاب و سنت کے خلاف, ٹھیک ہے جی, تو وہ اس کے اوپر اگر باتیں ہم نے اس میں حدیثیں جمع کی ہیں, اتنی خطرناک روایتیں ہیں, باقیوں کو تو یہ ضعیف کر لیں گے. میرا بچہ ننا چوچو, سنو ذرا بات کو, سننے والوں کو توجہ کرنی چاہیے. سننے والوں کو دیکھو کیسا وہ بات کو لے کے چلا. ہم کہتے ہیں یار وہ سنت کی بات ہو رہی ہے, اسی طریقے سے معاویہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں کتاب و سنت کے خلاف. اب کوئی پوچھے مرزا جی کے مقلدین سے پوچھو, میرے ایسے ہی کہ ایسے ہی بتاؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ پس منظر آپ کو بیان کرنا, 2 منٹ کے لیے اس کو رفع کر دو, اپنے ذہنوں سے ہٹا دو, ایسی توجہ کرو. ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح دوپہر شام رات گزار رہا ہے, مومن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا, جنگیں کی, اسلام کی خدمات کی, چھوڑیں اس دوسری تمام باتوں کو 1 منٹ کے لیے. کیا ایسی بات ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف غلطیاں کرتا ہے؟ مرزا جی سے کتاب و سنت کے خلاف آج تک ایک غلطی بھی نہیں ہوئی ہے. کوئی کہے گا کہ کتاب و سنت کے خلاف, کتاب و سنت کے, میرے جملے کو یاد رکھیے گا, کوئی وہ ویڈیو مجھے لا کے نہیں دکھا دے یہاں پہ کہ مرزا جی نے اپنی بیان کردہ 3 روایتوں پر رجوع کر لیا تھا. ہمیں روایتوں پر رجوع نہیں چاہیے,
ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ مرزا جی نے آج تک کتاب و سنت کے معاملے میں غلطی ہی نہیں کی ہے چوچو، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک نا؟ تو مرزا جی اس کے اوپر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے اوپر اگر باتیں ہم نے اس میں یہ اپنے جملہ چبا گیا، یہ یعنی کہ اگر ہم اس پہ باتیں کر لیں تو کیا حرج ہے، مطلب اس کا یہ تھا، لیکن چلو ہم نے حدیثیں جمع کی، اتنی خطرناک روایتیں، وہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیاں بتایا گیا چوچو، اتنی خطرناک روایت جرت کر کے ایک پڑھی نہیں اس نے نا، اس کو آگے کہتے ہیں باقیوں کو تو یہ ضعیف کر لیں گے، باقیوں کو ضعیف کر لیں گے، ہاں پہلے سے پتا ہے باقیوں کو یہ ضعیف کر لیں گے، یہ طالب علم کا کہا ہوا جملہ ہے، چاہ جائے گا کہ کوئی یہ کہے کہ عالم کا کہا ہوا جملہ ہے، باقیوں کو یہ ضعیف کر لیں گے، ایک طالب علم بھی اس طرح نہیں بولتا جملہ یوں بولا جاتا ہے کہ دیگر روایات کی تضعیف تو ان سے ممکن ہے، دیگر روایات کو تو یہ ضعیف ثابت کر لیں گے، جملہ اس طرح بولا جاتا ہے، باقی روایت تو ضعیف کر لیں گے، ثابت کرتا ہے کہ رٹا رٹایا آدمی ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی۔ اور آپ دیکھیں لطف کی بات، باقی کو تو یہ ضعیف کر لیں گے، پہلے سے پتا، ہاں تو نقل کیوں کی، ضعیف روایتیں کیوں بیان کی؟ آپ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، ضعیف روایتیں تھیں یہ کر لیں گے، ہاں آپ جانتے تھے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ اسی ویڈیو میں کہہ چکے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی، جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے، اسی للو پنجو عوام کو ہی تو مد نظر رکھتے ہیں مرزا جی تم نے ضعیف روایتیں نقل کی، اور کتنے اطمینان سے مرزا جی تم کہہ رہے ہو کہ باقیوں کو تو ضعیف ثابت، باقیوں کو تو ضعیف کر لیں گے، ہیں؟ اچھا سنو ذرا بات، اسی طرح مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ جی تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفیانی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا جی چوچو پھر آپ تو ضعیف روایتیں بیان نہیں کرو گے نا، جبکہ خود مرزا جی نے کہہ دیا باقیوں کو تو یہ ضعیف ثابت کر لیں گے۔ بخاری مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آیا، ان کے دور حکومت کے اندر ان سے کیا کچھ ہوا اور اس دور میں کیا معاملات ہوئے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرزا جی جرت کرتے، آپ جرت کرتے، آپ کے پورے آگے پیچھے اوپر نیچے، وہی جس نے کہا تھا پہلے دن سورہ اعراف میں آتا ہے، اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے اوپر سے آگے سے پیچھے سے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سارے کے سارے آپ مل کر بخاری مسلم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ کردار جو آپ یہاں پہ وسوسہ دے رہے ہو، وہ بخاری مسلم میں جو حضرت معاویہ کردار ہے ان کے دور حکومت کے اندر ان سے کیا کچھ ہوا، پڑھو پڑھو مرزا جی کیا کچھ ہوا، پڑھو، جرت کرو سامنے بیٹھو پڑھو، یہی پڑھ دیتے میت اڑ جاتی تمہاری، جیسے یہاں اٹھی امرا معاویہ بسعد بن وقاص، معاویہ نے حکم دیا سعد بن وقاص، وہیں ہم نے تمہیں پکڑا کہ امرا کے معنی کرے چوچو نے حکم۔ سنو ذرا بات کو، کہتے جی اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ہم تمہارے منہ سے کرواتے، تم پڑھتے ہم تم نہیں بولتے، تو جو چور کال وہ ہمارا، تو اس کا بیان اگر رافضیت ہے نا تو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے، ہاں اس کا بیان رافضیت ہے، اس کا بیان رافضیت ہے۔ سنیں ذرا بات کو، غور طلب نکتہ ہے، اب چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے، تو اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے مرزا جی غور کیجئے گا،
سب سے پہلے تو یہ میرے ہاتھ میں فتویٰ علمیہ ہے، توضیح الاحکام شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے معتمد، جلد 1 صفحہ 139 پہ کہتے ہیں راضی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کشی کو جائز سمجھتا ہے۔ مرزا جی چوچو جیسے آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کی بحث کرنے کی کوشش کی بخاری مسلم سے، اور سنیں ذرا بات کو، یہ شیخ زبیر کے بقول آپ کی رافضیت کا ثبوت ہے۔ کہتے ہیں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے۔ مرزا جی کیا چور کی ماں کو مارے؟ ماں آپ ہو، مارے کیا؟ اتنے سارے بچے جن دیا آپ نے، ابا کا پتہ نہیں، بس اس کو پتہ کرنا ہے ایران سے تعلق رکھتا ہے یا انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ آپ کی ویڈیوز کو سنتے سنتے ایک دن ہمیں پتہ لگ جانا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تو بخاری مسلم سے نقل کیا، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقال ہوں نا۔ اچھا سنیں ذرا بات کر، مرزا جی چوچو نے کہتے پھر میری کیا غلطی، میں تو نقال ہوں نا، وہی ملا تجھے نقل کرنے کا ہے چوچو۔ اس کے بعد سنیں ذرا بات، یہ نقال ہے نا، یہ نقال یہ پیچھے کیا کیا چکا ہے، میں نے نمبر بتا دیا سے بخاری، ٹھیک ہے، میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ وہی چوچو ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کہا ہے شروع اپنی اس ویڈیو کے سٹارٹ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم بیان کروں گا۔ چوچو تم اللہ کا فہم، رسول کا فہم، سلف کا فہم بیان کرنے بیٹھے تھے نا، فوراً نقال بن گئے، سارے فہم بھول گئے، نقال بن کے صرف نقل پر رہ گئے، تم اتنے چوچو ہو تم۔ کہا کہ جی ویسے تو یہ بھی سارے نقال ہی تھے، مفتی یہ بھی نقل ہی کر رہے ہیں، ان کی اپنی سنگت تو ان تک نہیں پہنچتی۔ مرزا جی آپ کے گلے اٹکی ہوئی ہے، ہمارے جیسے معمولی طالب علم آپ کے گلے اٹکے ہوئے، آپ علماء کو کیا نقال بولیں گے؟ آپ کی اپنی اوقات دنیا کے آگے آتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں تو نقال ہوں نا، میرے پہ جو فتویٰ لگانا ہے وہ ان کے اوپر لگائیں۔ نہیں مرزا جی آپ پہ لگے گا فتویٰ، ان پہ نہیں لگے گا۔ اس کی وجہ ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ وہ فہم ہے نہ وہ مراد ہے جو مراد آپ نکال کے دے رہا۔ وہ مراد اگر ادھر سے ہوتی کتابوں میں، جیسے آج ہی آپ کی مکاری ہم نے بیان کی ہے، رجل من آل مروان کو آپ نے جو آل مروان کیا ہے، مسلم میں نہیں تھا، آپ نے گھسیڑا، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں میرے پہ جو فتویٰ لگانا ہے وہ ان کے اوپر لگایا، ان پہ نہیں آپ پہ لگایا۔ تو کہتے ہیں تو لہذا ان کو شاہ جی میرے آپ مجھے، اب آپ نے نام لے لیا، میں نہیں چاہتا تھا آپ ان لوگوں کے نام بھی لیں، میں ان لوگوں کو ان کے نام لے کے اس طرح ان کو مشہوری نہیں کرنا چاہتا، ہاں کیونکہ آپ اپنی مشہوری چاہتے ہیں، ان کی مشہوری نہیں چاہتے، آپ اپنی مشہوری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہ ان کو میں اس لیول کا مطلب مانتا ہوں کہ لوگ بد نیتی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا اس بات کو، یہ بس آخری اس پہ ہم بات اپنی مکمل کریں۔ میں اس کو نہ میں ان کو اس لیول کا مطلب مانتا ہوں۔ مرزا جی کے مقلدین کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، اس جیسا آدمی کہ جو طالب علم بھی نہیں ہے وہ علماء کے لیول بتائے گا کہ علماء کے لیول کیا ہے، ہم آپ کو اس کا لیول بتاتے ہیں۔ اس کا لیول کچھ بھی نہیں ہے، ماننا تو دور کی بات، اس کا لیول کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یقین کریں اس بات کو کہ صرف آپ جو اس کے مقلدین ہیں اگر وہ نہ ہوں تو یقین کریں دنیا میں کوئی آدمی اس کو وہ ڈسٹ بن بھی نہ سمجھے جس میں آدمی تھوکنا پسند کر لیتا ہے کہ چلو تھوک دو، یہ اس ڈسٹ بن کے بننے کے بھی لائق ہی آدمی نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات، لیکن یہ آپ جیسے جو مقلدین ہیں اس کی وجہ سے اس میں ہوا بھری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ہوا کو ہی سامنے رکھ کے کہتے ہیں اس آدمی کو ہم سے بات کرنے پر راضی کرو، یہ ہم سے بات کرے، ٹھیک ہے۔ علماء کا تو وہ لیول نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اپنے لیول کا آدمی بتا دیں ہمارے اندر، ہم اس آدمی کو اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اس کا جو لیول ہے اپنا لیول بتا دیں، چلیں ہم اس لیول کا آدمی لے آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس لیول کا آدمی لے آئیں گے، لیکن اس کو بولیں اس غار میں سے باہر نکلے جائیں 13واں امام بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس غار میں سے اپنی باہر آئے اور اس کے بعد بیٹھ کر ہم سے بات کرے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی اسی دن جو یہ کہتے ہیں نا بار بار پنڈورا باکس کھل جائے گا، اسی باکس میں پیک کر کے ہم اس کو کوفہ روانہ کر دیں گے جہاں سے یہ فتنہ آیا، وما علینا الا البلاغ۔